अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो नावल हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है सोलमेट। तो बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया नावल इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि ये जो नावल है सोलमेट, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की और पता नहीं क्या मसला बना, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी रिकॉर्डिंग की हुई थी लेकिन नावल जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए अगेन मुझे दोबारा टाइम नहीं मिला और आज दोबारा जो है वो इस नावल की अगेन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज जो नावल स्टार्ट करते हैं वो है सोलमेट। किस नंबर 1। नहीं हसीन बेटा, ज़िद मत करो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते, अभी तुम बहुत छोटे हो। ज़हरा ने अपने 16 साले बेटे को समझाने की कोशिश की। ओ मोम, मेरा दोस्त तो गाड़ी चलाता है, इसको तो कोई मना नहीं करता। मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, मुझे नहीं पता, बस वो ज़िद लहजे में बोला। देखो बेटा, ये सही नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो और जहाँ तक रेहान की बात है तो वो आपसे बड़ा है उम्र में, मामा ने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मुझे हर चीज़ के लिए मना कर देती हैं। आप मुझे डैड से बात करनी है, वो सीधे अंदाज में बोला। हसीन, वो भी तुम्हें इस उम्र में गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। इस वक्त वो मीटिंग में होंगे, तुम इन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करोगे। ज़हरा इसके पीछे आई लेकिन तब तक वो फ़ोन कर चुका था। मुझे डैड से बात करनी है, आप अभी फ़ोन दे, वो सेक्रेटरी से बोला। सर अभी मीटिंग में है, सेक्रेटरी ने कहा। आई डोंट केयर, फ़ोन दो इनको, अब वो बदतमीज़ी से बोला। सर ने मना किया हुआ है, प्लीज़ आप थोड़ी देर बाद। और जस्ट शट अप, मैंने कहा डैड को फ़ोन दो वरना ये तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा, वो गुस्से से बोला। इस उम्र में भी इसका गुस्सा इसके बाप पर था। सेक्रेटरी ने डर कर रिजवान साहब की मीटिंग में डिस्टर्बेंस पैदा की। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मीटिंग के दौरान। सर आपके बेटे का फ़ोन है, वो गुस्से में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सेक्रेटरी ने जल्दी से बताया। इनके चेहरे पर आया गुस्सा फ़ौरन ठंडा हो गया। इनके इकलौते बेटे का फ़ोन था जो शादी के 8 साल बाद बहुत मिन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था। इसकी कोई भी बात रिजवान साहब टाल नहीं सकते थे, इस वजह से वो बदतमीज़ और ज़िद्दी होता जा रहा था। लेकिन रिजवान साहब को इस बात की कोई परवाह ही नहीं, वो बस अपने बेटे की हर ख्वाहिश इसके बोलने से पहले ही पूरी करना चाहते थे। हाँ मेरे बच्चे बोलो, मेरी जान तुम गुस्से में क्यों हो, वो अपनी सेक्रेटरी से फ़ोन लेते हुए नरम लहजे में बोला। डैड मुझे गाड़ी चलानी है, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। हाँ बेटा, ड्राइवर को साथ ले जाओ। तुम जवान हो रहे हो, तुम्हें अब गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लेकिन ड्राइवर के बगैर नहीं, मैं इसे कह दूंगा वो तुम्हें चलाना सिखा दे। वो इसे इजाज़त देते हुए बोले तो हसीन ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा। आई लव यू डैड, वो खुशी से कहता हुआ फ़ोन रख चुका था और फिर अपनी माँ के पास आया। आप मुझे मेरे डैड जितना प्यार कभी नहीं कर सकती, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। जबकि ज़हरा इसे बाहर जाता हुआ देख रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने बेटे को बिगाड़ने से बचा नहीं सकती थी, क्योंकि रिजवान साहब इसे इस उम्र में हर किस्म की आज़ादी दे रहे थे जो कि एक 16 साल बच्चे को नहीं देनी चाहिए थी। रेहान देखो, गाड़ी में खुद ड्राइव कर कर लाया हूँ, इसने खुशी से अपने दोस्त को बताया। हसीन, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अलाउ कैसे किया गाड़ी ड्राइव करने के लिए, रेहान ने परेशानी से पूछा। जो उम्र में इससे 1 साल बड़ा था लेकिन गाड़ी चलाना सीख रहा था। इसके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से अब बहुत कुछ इसकी जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका था। करोड़ों के बिजनेस को संभालने वाला वो अकेला, जिसके लिए वो हर चीज़ में बेस्ट होना चाहता था। इसके रिश्तेदारों ने इसके चाचा और इसके वालिद की जायदाद हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी माँ और इसकी चाची इसकी परवरिश इस तरह से कर रही थी कि वो अपने चाचा और बाप की दौलत को संभाल पाए, और वो इनका आखिरी सहारा था। लेकिन हसीन, जो खुद इससे 1 साल छोटा था, इसका गाड़ी चलाना इसे अजीब लगा। देखो यार, अभी तो 18 साल का होना भी वक्त है और तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो, थोड़ा सब्र कर लो, ये उम्र ठीक नहीं। इसने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाते हुए इसे समझाया। तुम खुद ड्राइव करते हो और मुझे मना करते हो गाड़ी चलाऊंगा, और वैसे भी मेरे डैड कहते हैं अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। हसीन ने लापरवाही से कहा। अच्छा,
اگر تمہارے ڈیڈ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، مگر ڈرائیور کے بغیر گاڑی مت چلانا جب تک ٹھیک سے سیکھ نہ جاؤ۔ ریحان نے کہا تو حسین کا موڈ آف ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اکیلا نہیں چلا سکتا؟ اس نے اس کی بات کو غلط معنوں میں لیا۔ نہیں میرے دوست، میرا وہ مطلب نہیں۔ ریحان اس کا موڈ سمجھ چکا تھا، اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ ارے حسین بیٹا، تم کب آئے؟ زائمہ نے باہر آ کر اسے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ بس ابھی آیا تھا ماما، ریحان نے خود ہی جواب دے دیا۔ اچھا ہوا، میں کھانا لگا رہی ہوں، تم بھی آؤ کھا لو، زائمہ نے محبت سے کہا۔ نہیں آنٹی، میں جا رہا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، وہ ان سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ چلیے بابا، ڈرائیور نے کہا۔ میں اکیلا جاؤں گا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ آئی ایم سوری بابا، سر کا آرڈر ہے آپ کو اکیلے نہ بھیجا جائے۔ یو ایڈیٹ، تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والے؟ تم مجھ پر حکم چلاؤ گے، وہ غصے میں بولا۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن سر کا حکم ہے، میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گا، ڈرائیور نے کہا۔ میں ڈیڈ کو بولوں گا آج ہی تمہیں فارغ کرے، وہ غصے سے بولا، جبکہ غریب ڈرائیور اپنی نوکری کے لیے پریشان ہو چکا تھا۔ ریحان بھائی، مجھے بڑی والی چاکلیٹ لا کر دیں، چھوٹی والی ماما کھا گئی، وہ منہ بسار کر بولی۔ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا جس پر وہ بیچاری الزام لگاتی۔ حیا، میں تمہیں کتنی بار کہا ہے اب ریحان کو بھائی مت بولا کرو، وہ تمہارا مگیتر ہے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی کریں گے، صوبیہ نے اپنی 8 سالہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی جیسے میری گڑیا کی شادی ہوئی، وہ معصوم سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری گڑیا کی شادی ہوئی، صوبیہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ جاؤ حیا، باہر جا کے کھیلو، ریحان نے اسے موضوع سے ہٹا کر فوراً باہر بھاگ گئی۔ چاچی پلیز حیا کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے، اچھا نہیں لگتا، ابھی وہ چھوٹی ہے، ریحان نے کہا۔ نہیں ریحان، حیا کو ابھی سے ہی سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اسے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کل کو اس کی تمہارے ساتھ شادی ہوگی، تاکہ وہ ابھی سے اس رشتے کو قبول کر لے اور بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نہیں میری جان، پہلے آپ ٹھیک سے گاڑی کرنا سیکھ لو، پھر آپ کے ڈیڈ آپ کو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی لے کر دیں گے، جو کسی کے پاس نہیں ہوگی، رضوان صاحب نے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں میں گاڑی ڈرائیو کروں گا، اس کی ضد ایک بار پھر سے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ دیکھو بچے، سمجھنے کی کوشش کرو، بس 2 سال کی بات ہے، 2 سال صبر کر لو، پھر تم جب چاہو جہاں ڈرائیو کرنا چاہو کر لینا، تب تک تم ٹھیک سے گاڑی چلانا سیکھ لو گے، پھر تمہارا لائسنس بھی بن جائے گا۔ اپنے ڈیڈ کی بات سن لو پلیز، رضوان صاحب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ رضوان صاحب کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، جس سے وہ اس کی ناراضگی کا اندازہ لگا رہے تھے۔ وہ کافی دیر اسی طرح روٹھا ہوا اس کے قریب بیٹھا رہا، لیکن رضوان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا وہ تب تک اسے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دے گا جب تک وہ 18 سال کا نہ ہو۔ حسین ان کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ ڈیڈ کتنی بار اس کے کمرے تک آ چکے تھے، لیکن ہر بار لاک دیکھ کر واپس لوٹ جاتی۔ ان کی بے چینی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک اس کی ڈرائیو کرنے والی بات کو نہیں مانے تھے، اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ اٹھا، کمرے سے باہر آیا۔ اس کا ارادہ ڈیڈ کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، جب اپنے خاندانی نوکر کو باہر جاتے دیکھا، جو اسے دیکھ کے اس کے قریب آیا۔ بابا، اب سر سے ملنے جا رہے ہیں، ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، وہ اپنی دوائیاں کھا کر سو چکی ہیں، نوکر نے بتایا اور اپنے سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ ڈیڈ کے سونے کا سن کر وہ مسکرایا اور خاموشی سے گاڑی کی چابی نکال کر باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر واچ مین کو دیکھا جو مزے سے سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بنا آواز پیدا کیے گیٹ کھول دیا۔ اتنی ہی خاموشی سے وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے باہر نکل گیا۔ کی آواز اس کے لائٹ سے واچ مین کی آنکھ کھل گئی۔ بابا رک جائیں، سر آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ فوراً واپس آ کر رضوان کو جگانے چلا گیا۔
گڑیا میری جان اب سو جاؤ، آپ کے ماما بابا ابھی رستے میں ہیں، ان لوگوں کو آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ ماموں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ماموں جانی، میں اپنے بابا کے ساتھ سوؤں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ رضی کے باس کی شادی تھی جس میں اپنی بیوی 2 جڑواں بیٹیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا 2 جڑواں بیٹوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ گڑیا کو نہ لے جانے کی وجہ اس کا بھیڑ سے ڈر تھا۔ اس کی 6 سالہ بیٹی کو زیادہ لوگوں سے خوف آتا، اسے ایسی جگہوں پر جانے سے منع کیا۔ وہ لوگ اپنے ماموں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اور اتنی رات ہو جانے کے باوجود ابھی واپس نہیں آئے، اور گڑیا ابھی تک جاگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ سونے کی عادی تھی، جس کی وجہ سے اسے ابھی نیند نہیں آئی اور ماموں اسے سلانے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ رضی پلیز جلدی چلیے نا، گاڑی گڑیا ابھی تک انتظار کر رہی ہوگی، سائمہ نے پریشانی سے کہا۔ سائم اور دائم سو چکے تھے، اب تک اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ پریشان مت ہو سائمہ، وہ سو گئی ہوگی، رضی نے سمجھایا۔ نہیں رضی، آپ جانتے ہو نا وہ آپ کے بغیر نہیں سوتی، مجھے یقین ہے وہ ابھی تک آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک تو آپ کے باس کی شادی کی پارٹی کتنی دیر تک چلی، سائمہ کو اب ان کے باس پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے یار، یہ سب امیر لوگوں کے چونچلے ہیں اور ہم غریب انکار نہیں کر سکتے، آخر نوکری کا سوال ہے۔ رضی صاحب خود بھی آدھی رات تک چلنے والی پارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حسین گاڑی تو لے آیا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے روکے کیسے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی گاڑی روک نہیں پایا۔ کبھی اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی تو کبھی بالکل ہی سلو، ٹھیک سے موڑ تک کاٹا نہیں جا رہا تھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ابھی اکیلے گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ اب وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کنٹرول نہ کر سکا اور گاڑی اس گاڑی سے ٹکرائی، اور ٹکرانے کی وجہ سے دوسری گاڑی کچھ فاصلے پر جا کر الٹ گئی۔ اس کی گاڑی کچھ فاصلے پر جا کر رکی اور اس نے اپنی جان بچ جانے پر شکریہ ادا کیا اور اپنے کپڑے جھاڑتا گاڑی سے باہر نکلا، جبکہ اس کی نظر دوسری گاڑی پر پڑی جو کہ سڑک کے بیچوں بیچ الٹی تھی اور سڑک خون سے لت پت۔ حسین کے ہاتھ پیر کانپنے لگے جب اس کا دھیان اس عورت پر جو خون سے بری طرف سے لت پت زمین پر پڑی اور اشارے سے اسے قریب لا رہی تھی، لیکن وہ بہت ڈر چکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ عورت سے چھپ جائے، اسے اپنے قریب لا رہی تھی۔ عجیب سا ڈر تھا اس کی آنکھوں میں جس سے وہ چھپ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے خوف کو مارتا ہوا آگے بڑھا، اس عورت کی کچھ مدد کر سکے، لیکن وہ جانتا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اسے پتا تھا سامنے خون سے لت پت عورت زندہ نہیں بچ سکے گی۔ حسین نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا لیکن وہ چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکا۔ عورت کے پاس چلا آیا اور ہر طرف خون دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ میری بیٹی، شاید وہ عورت اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ میری بیٹی کو سنبھالنا پلیز، وہ بہت چھوٹی ہے، وعدہ کرو۔ میری بیٹی کو درد کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھو گے، وعدہ کرو، میری بیٹی کو سنبھالو گے۔ آنٹی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کی بیٹی کو سنبھالوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ سائمہ نے اس کے سر پر اپنے خون سے بھرا ہوا ہاتھ رکھا۔ آنٹی آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں، وہ روتے ہوئے بولا۔ معاف کیا؟ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم اپنا وعدہ مت بھولنا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زور سے دباتے ہوئے بولی، جب اچانک ان کا ہاتھ بے جان ہو گیا۔ ان کے سامنے ہی اس کی وجہ سے 4 لوگ مر گئے اور اس کے ہاتھ پر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ یہ لوگ میری وجہ سے مر گئے، میں نے ان سب کو مار دیا، میں قاتل ہوں، میرے ہاتھوں ان لوگوں کا قتل ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے روئے جا رہا تھا جب رضوان جلدی سے گاڑی سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ ڈیڈ، میں نے ان کو مار دیا، ڈیڈ میں قاتل ہوں، میں ان لوگوں کو مار دیا، اونچی اونچی آواز میں روتا ہوا بولا۔ نہیں میرے بچے، تم نے کچھ نہیں کیا، تم قاتل نہیں ہو، یہ صرف ایک حادثہ ہے، وہ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔
सर गाड़ी में 4 लोग थे, वो 13 साला बच्चे थे, 2 13 साला बच्चे थे, एक शादीशुदा जोड़ा था। एक्सीडेंट आपके बेटे से ही हुआ है, इस वक्त गाड़ी में सिर्फ आपका बेटा था। इस जगह रहने वाले आदमी ने हमें बयान दिया कि एक्सीडेंट आपके बेटे ने किया। सर कम से कम सज़ा हुई तो 10 साल की कैद होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो वो बच सकता है। इसके सामने बैठा आईपी अपनी औकात दिखा रहा था। अपनी बकवास बंद करो और कीमत बताओ। मुझे अपने बेटे के लिए कोई कीमत चुकाने के लिए, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। रिजवान साहब 3 दिन से परेशान थे। हसीन से गलती हुई थी, ये इनका नज़रिया था, लेकिन इन्होंने ये देखने की गलती नहीं की, इनकी गलती की वजह से 4 जानें जा चुकी थीं। इसे जब भी वो होश आता वो चीखने चलाने लगता। सिर्फ अपने बेटे की ने फिक्र थी जो 3 दिन से मेडिसिन के ज़ेरे असर था। डॉक्टर ने इसे माइग्रेन बताया था, जबकि रिजवान साहब अपने पैसा पानी की तरह बहा रहे थे ताकि इनके बेटे को कुछ ना हो, और सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देकर इसका नाम हटाने में कामयाब हुए। हसीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इसकी हालत देखते हुए इन्हें लंदन जाने का फैसला किया। हाया तुम क्या कर रही हो, इधर आओ, तुम्हारे बाल ठीक से बनाऊं। सोबिया कब से हाया के पीछे भाग रही थी, लेकिन वो अपने बाल बनवाने का नाम नहीं ले रही थी। कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। सोबिया को इस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अब भी शरारत करती इधर से उधर जा रही थी। हाया अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दो हाथ लगाऊंगी। तुम बहुत हो गया, बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो दिन ब दिन। नहीं नहीं, मेरे बाल रेहान बनाएंगे। आप खींचती हो, दर्द होता है। रेहान से दर्द नहीं होता, हाया मुंह बनाती हुई ऊंची आवाज़ में कहती भागने लगी। सब काम तुम्हारे रेहान करे, नौकर लगा है तुम्हारा। कभी तुम्हें स्कूल छोड़कर आए, कभी तुम्हें घर लेकर आए, कभी तुम्हारे साथ खेले, कभी तुम्हारे बाल बनाए। आखिर करे क्या वो बच्चा? सुबह होते ही घर से निकलता है, आधी रात को वापस आता है। जानती भी हो कितनी जिम्मेदारियां हैं इसके सर पर। सोबिया की आंखें नम होने लगी। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी ख्वाहिशात होती हैं बच्चों की, और रेहान को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। खुद को संभालो सोबिया, यहाँ हमें अपने बच्चे का सहारा बनना है, हमें इनकी ताकत बनना है। मत बोलो इसे कितने लोगों का मुकाबला करना है। अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो वो लोग हमसे जीत जाएंगे। और हाया कि तुम फिक्र मत करो, बच्ची है, इसके मसाइल नहीं समझेगी, और इसके बाल वो खुद आकर बना देगा। तुम खींचती हो इस बेचारी के बाल। जायमा ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। इसके नखरे सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकता है, सोबिया मुस्कुराकर बोली, और जायमा भी मुस्कुरा दी। सर आपके बेटे को माइग्रेन है, वो जो हादसे से जो इनके हाथों हुआ निकल नहीं पा रहा। इस हादसे से निकलने के लिए इसे बहुत सारे वक्त की ज़रूरत है। आपके साथ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इसके लिए स्पेशल वक्त निकालना होगा। आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजार रखना होगा ताकि आगे पीछे के मामलात में कहीं इस हादसे को भूल जाए, क्योंकि इस उम्र के हादसात बच्चे कभी भूल नहीं पाते। ये कहना गलत नहीं कि आपका बेटा कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं जो अपने बचपन की बातें भूल जाए। मेरी परियां कहाँ हैं? अजीम ने घर में कदम रखते हुए कहा। जोर से सबसे पहले वो अपनी लाडली को पुकारा तो इसकी लाडलियां डरकर इसके सीने से लग गई। इनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन जाने खुदा को क्या मंजूर था। बड़ी बेटी जानिया के बाद बेटा अहद 3 साल का होते ही बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हुआ और फिर कुछ ही दिनों में चल बसा। इसके 2 साल बाद इनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ जो महज 2 माह का था और बीमार हो गया। इसका इलाज करवाते करवाते एक दिन वो भी छोड़ गया। फिर जब अब्रिश हुई तो इन्हें इनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ा। रानिया और अब्रिश में 6.5 साल का फ़र्क था, लेकिन अजीम साहब के लिए इन दोनों बेटियां इनकी ज़िंदगी थी। इन्होंने कभी अपने खुदा से अपनी बेटे छीन जाने का शिकवा नहीं किया, क्योंकि उन्हें खुदा ने 2 खूबसूरत बेटियां दी जो इन्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। वो बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनके बस में होता तो शायद इनके लिए चांद तारे भी तोड़ लाते। घर आने के बाद जब तक वो इन दोनों को ना देख लेते इन्हें सुकून नहीं मिलता। दनक बेटा, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान? खाना खा लो। मामी ने आहिस्ता से इसके करीब बैठकर प्यार से कहा। मामी, मैं बाबा के हाथ से ही खाऊंगी। प्लीज़ मामी, आप इनसे कहें कि वो वापस आ जाएं। मैं इनको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। वो 6 साला मासूम सी परी
اپنے خوبصورت ننھی آنکھوں میں آنسو بڑے معصومیت سے بولی، مامی وہ بیسٹ جس نے ماما بابا اور بھائی کو مارا، میں ان کو بڑی ہو کر مار دوں گی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں جب بڑی ہو جاؤں گی نا تب اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میرے بابا نے اس کا کیا بگاڑا تھا اور میرے بھائیوں کو کیوں مار ڈالا؟ وہ روتے ہوئے مامی کے گلے لگ گئی اور دھیرے دھیرے بولی، سب رشتہ داروں نے دنک کو چھوڑ دیا، کوئی اس کا سہارا بننے کو تیار ہی نہیں تھا سوائے اس کے ماموں کے۔ اس کی اپنی شادی ابھی 3 ماہ پہلے ہوئی۔ زینت نے سوچ لیا کہ وہ اس معصوم کو ماں کی محبت دے گی اور اسے کبھی مطلبی لوگوں پر یقین کرنے نہیں دے گی۔ ہائے کیا ملا ایک معصوم بچی کو، سب کچھ چھین کر کس کے سہارا جیے گی؟ معصوم ہائے بھائی بھی مار ڈالے ظالم نے۔ زینت کی ماں صبح سے ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں جی یہ میرے سہارے جیے گی، میں پالوں گا اس کو۔ ماں باپ تو مر گئے لیکن ماموں ابھی زندہ ہے، اس کا ماموں اسے پالے گا، یاسر نے فوراً کہا۔ ہائے ہائے یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، کل کو تمہارے بچے بھی ہوں گے، اور ویسے بھی لڑکی ذات ہے، کیسے سنبھالو گے اکیلے؟ اماں بی نے کہا، اور اکیلا کیوں سنبھالوں گا، آپ کی بیٹی بھی سنبھالے گی، اور جہاں تک میرے اپنے بچوں کا سوال ہے تو اب سے یہی ہماری بچی ہے اور ہمیں اور بچوں کی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور اماں بی کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ وہ اسے باہر جاتا دیکھ فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتی کچن میں آئی۔ یہ فیصلہ تجھ سے پوچھ کر کیا گیا؟ وہ اپنی بیٹی کے سر پر سوار پوچھنے لگی۔ جی اماں جی، ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ اب دنک ہی ہماری بیٹی ہے اور ہمیں اور بچوں کی ضرورت نہیں، ہم اپنی دنک کو ماں باپ کا پیار دیں گے، زینب نے کہا۔ تو اماں کا دل چاہا کہ اپنی بیٹی کو جان نکال دے جس کی ابھی 3 ماہ پہلے شادی ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، ایک تو کنگال آدمی سے شادی کر لی، تیرے بچے تیرے باپ نے تیری، جس کے پاس ایک دکان کے سوا کوئی نہیں اور ایک چھوٹا سا مکان ہے، اور تو اب اس کی بہن کی بچی کو پالے گی۔ اماں وہ بیچاری یتیم ہے، کون ہے اس معصوم کا ہمارے علاوہ جو آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے؟ اس نے اماں کو سمجھانا چاہا۔ اماں آپ نے سنا ابھی یاسر نے کیا کہا؟ دنک ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کا خیال رکھیں گے، زینب نے اماں کی کسی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے کہا۔ کر لے بیٹا کر لے اپنی من مانی، کل جو تجھے تیری اولاد نہیں ہوگی پھر یہ دنک ہی اپنے رنگ دکھائے گی تو ماں کی باتیں یاد آئیں گی، ابھی بھی وقت ہے، کیوں اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، کیوں اپنی جنت کو مار رہی ہے؟ اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں دنک میری بیٹی ہے اور یاسر میرے شوہر، اور شوہر کے حکم کے خلاف جا کر میں اپنی جہنم نہیں کماؤں گی۔ ڈیڈی میں نے ان آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا، ہم پاکستان نہیں چھوڑ سکتے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پلیز پاکستان واپس چلے، مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ حسین اپنے سر درد کو اگنور کیے مسلسل بول رہا تھا، بیٹا تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے اس وقت، اور تم فکر مت کرو، میں ڈھونڈوں گا اس بچی کو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے ورنہ تمہارا درد بڑھ جائے گا اور خود جاؤں گا پاکستان، اس لڑکی کا پتہ کر کے اس کو ڈھونڈ کر یہاں لاؤں گا تمہارے پاس، رضوان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے صرف اس لیے معاف کیا کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کا پرومس کیا، اگر میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا تو وہ آنٹی مجھے معاف نہیں کریں گی، پلیز۔ وہ رضوان صاحب کی منتیں کرنے لگا، دیکھو بیٹا میں اس لڑکی کو ڈھونڈوں گا، اسے یہاں لے آؤں گا تمہارے پاس، تم اس کا بہت سارا خیال رکھنا، لیکن فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ سر آپ نے بابا سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ نے ان لوگوں کو پتہ کیا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا؟ اختر نے رضوان صاحب سے کہا۔ میرا دماغ خراب ہے، حسین ابھی بچہ ہے، صحیح غلط کی پہچان نہیں، وہ اسے نہیں جانتا کہ وہ کتنے برے طریقے سے پھنس گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ان لوگوں کے سامنے جائے گا تو ان کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا؟ ان کو پتہ چل گیا ہے یہ سب کچھ حسین نے کیا تو وہ ضرور اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور اسے جیل میں بھجوائیں گے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے ہر ٹینشن سے اسے دور رکھنا ہے، اس لیے یہ جھوٹ بولا۔ اب تب تک حسین پاکستان نہیں جائے گا جب اس کی فیملی کو بھول نہ جائے۔ ریحان یہ لڑکی میری کوئی بات نہیں سنتی، تم بھی چلے جاؤ گے تو بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی، صوبیہ نے پریشانی سے کہا۔ ریحان اسٹڈی کے سلسلے میں لندن جا رہا تھا تو مجھے بھی ریحان کے ساتھ بھیج دیں، حیا نے منہ بنا کر کہا۔
آج صبح سے اس نے کوئی شرارت نہیں کی، بس ایک ہی بات کہ ریحان کو اس سے دور نہ بھیجے، ورنہ اسے بھی ساتھ بھیج دیں۔ ریحان، آپ وہاں جا کر مجھے بھول تو نہ جائیں گے؟ وہ معصومیت سے منہ بناتی ہوئی بولی۔ نہیں حیا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم تو بہت پیاری دوست ہو نا، اور پھر آپ کی مجھ سے شادی ہونی ہے۔ ریحان کی بات کو حیا نے مکمل کیا۔ ریحان نے ایک نظر سامنے بیٹھی صوبیہ اور زائمہ کو دیکھا، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنی سی عمر حیا پر ان کی شادی کی بات ظاہر کرنا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک تو یہ زائمہ کو بھی نہیں لگی، لیکن صوبیہ چاہتی تھی حیا ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار رہے تاکہ آگے جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بیٹا، میں نے ہر جگہ اس لڑکی کو ڈھونڈا، لیکن نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ لوگ کہیں نہیں ملے۔ رضوان صاحب 1 مہینے سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ حسین جب بھی فون کرتا تو وہ کسی نہ کسی میٹنگ میں ہوتے، جبکہ حسین کو وہ یہ کہتے کہ وہ اپنی اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ رضوان صاحب نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ حسین کو یہ لگتا کہ اس کا باپ اس کی بہت فکر کرتا ہے، اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کا وعدہ پورا کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ رضوان صاحب کو لگا تھا کہ کچھ وقت میں حسین لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن اب وہ لڑکی بری طرح سے اس کے ذہن پر سوار ہو چکی تھی۔ ہر وقت وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا، وہ اسے بالکل نہیں بھلا پا رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی متاثر ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی اس لڑکی کے بارے میں بات کرتا، رضوان صاحب اس کی توجہ کہیں اور کرنے کی کوشش کرتے۔ رضوان صاحب اسے یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے اکثر پاکستان کے چکر لگاتے۔ وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ۔ حسین، تم اس کو کیوں اپنے ذہن پر سوار کر رہے ہو؟ اور میرے خیال سے تمہیں ان کو بھول جانا چاہیے اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تم اس لڑکی کو ڈھونڈ کر بس اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ درک نے اسے سمجھایا۔ نہیں درک، میں صرف اپنا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ میں نے آنٹی سے وعدہ کیا تھا ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔